And his name is John C. تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ یہ ہیں پاکستان کے نامی گرامی پیر، غریبوں کے مسیحا اور بیماروں کے لیے شفا کا وسیلہ، حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے نام سے معروف، خود کو خدا کا ولی کہنے والے بابا جی۔ دوستو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوام الناس کو بے وقوف بناتے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پہلے سے بے وقوف لوگوں کو استعمال کر کے اپنی شہرت اور دولت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس انوکھی مخلوق کی چند ایسی جھوٹی کرامات دکھائیں گے کہ جنہیں دیکھ کر آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ کرامت دکھانے والا زیادہ بڑا احمق ہے یا پھر ان جھوٹی کرامات سے مرعوب ہو کر اپنی عزتیں اور دولتیں اس آدمی پر لٹا دینے والی ہماری سادہ لو عوام۔ دوستو، ان کی کرامات ویسے تو ساری جھوٹی ہیں، لیکن ہم آپ کو صرف چند ہی دکھائیں گے، کیونکہ یہ چند اس قدر فیک اور مزاحیہ معلوم ہوتی ہیں کہ کوئی اندھا بھی ان پر یقین نہ کرے۔ تو چلیے دوستو، شروعات کرتے ہیں اپنی اس تفریحی ویڈیو کی۔ دوستو، یہ بابا جی دوسرے باباؤں سے مختلف اور زیادہ پہنچے ہوئے اس لیے ہیں کہ دوسرے بابا تو جب کسی کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہ بس اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس لوگوں کو صحت یاب یا مریض بنانے کے لیے ان کا آن آف کا بٹن موجود ہے۔ یہ جب چاہیں کسی کو ٹھیک کر دیں یا جب چاہیں اسے دوبارہ فیکٹری سیٹنگ پر لے آئیں۔ یہ جس طریقے سے میرے پاس آیا تھا نا، وہ یہ طریقہ تھا۔ اب چلو بیٹا، یہ دیکھیے پالو جی، یہ اس کو سائز کریں۔ اب کوئی پھوک نہیں ہے، یہ نہ خوف کیا کرے کہ یہ پھوکو سے کام ہوتا ہے، یہ صرف نگاہ سے۔ یہ درویش کے ہاتھ ہے، یہ لے، اب یہ ٹھیک ہو، چلو بیٹا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ حق خطیب سرکار نے باقاعدہ ڈیمو دے کر دکھایا کہ یہ بندہ پہلے مفلوج تھا، لو اب ٹھیک ہو گیا اور یہ دوبارہ مفلوج ہو گیا۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہم ان کرامات پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے وقوع پذیر کرواتا ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کی مرضی سے ہونے والا عمل ہے، تاہم ہماری انتہائی سادہ عوام ایسے شعبدے بازوں اور رنگیلے باباؤں سے بھی جنات کے قصے اور سیاہ عملیات منسوب کر کے ان لوگوں کی مارکیٹ میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ سنیے دوستو، یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں۔ جو ہے نا، مجھے وہاں پہ یونین والی جگہ جنات چھوڑے اور مجھے یہاں اس جگہ جنات چھوڑے، یہ سب کے ساتھ سینے کے ساتھ یہاں سے ایسے جیسے بچہ دودھ پی رہا ہے ایسے جنات چھوڑے۔ یہ ایسا عمل جانتا ہے کہ ماں بہنیں بیٹیاں کپڑوں کے اپنے کپڑے پہنے ہونا، یہ کہتا ہے مجھے بغیر کپڑوں کے نظر آتی ہے عورت۔ یہ ایسا عمل جانتا ہے۔ میری جو ہے 10 سال کی بچی کے ساتھ اس نے جنات چھوڑے، اس کی پانی کی تھیلی بنا دی۔ دوستو، ان خاتون کے مطابق ان کی بیٹی کے ساتھ جنات نے زیادتی کی ہے، جو حق خطیب صاحب کے کہنے پر ہوئی ہے، جبکہ حق خطیب نے ان پر بھی بہت سے جنات کو مسلط کر رکھا ہے جو ان کے ساتھ نازیبا حرکات انجام دیتے ہیں۔ دوستو، میں یہ مانتا ہوں کہ جنات انسانوں کی زندگی پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے بہت سے عاملین اپنے دشمنوں کی زندگی اجیرن بھی کر دیتے ہیں۔ تاہم یہ شخص جنات کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہے اور ان کے ذریعے کسی لڑکی کو حاملہ کروا سکتا ہے، تو دوستو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوستو، جنات کو قابو میں کرنا یا کالے جادو میں مہارت حاصل کرنا ایک انتہائی سخت اور کٹھن عمل ہے، جس میں کئی سال کی ریاضتوں کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے، جبکہ ہمارے حق خطیب صاحب تو پورا دن اپنے ڈیرے پر نازک اندام خواتین پر پھونکے مارتے اور مال بٹورتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ جاگتے رہنے کا ریکارڈ ایک امریکن لڑکے رینڈی گارڈنر کے پاس ہے، جو سن 1964 میں مسلسل 264 گھنٹے یعنی 11 دن تک جاگتا رہا۔ تاہم دوستو، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ عرصے تک جاگنے کا ریکارڈ بھی ہمارے حق خطیب سرکار کے پاس ہی ہے، جو پچھلے 18 سال سے مسلسل جاگ رہے ہیں۔ دوستو، یہ سنیے آپ انہی کی زبانی۔ ہم نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو علی بادشاہ سرکار ہے، حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، وہ سوتے نہیں ہے۔ یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے؟ 18 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ میں کوئی شب سویا نہیں ہوں۔ 18 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ میں کوئی شب سویا نہیں ہوں۔ اس لیے نہیں سویا ہوں کہ اگر دنیا کی کوئی نوکری کرتا ہے تو اسے دنیا دار مالک سے اتنا خوف ہوتا ہے، تو میں تو اپنے رب کی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ دوستو، اسے کہتے ہیں اصلی کرامت اور اصلی ورلڈ ریکارڈ۔ دوستو، کوئی آدمی یا عورت اپنا پیشاب کتنی دیر تک روک سکتا ہے یا روک سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 گھنٹے،
لیکن ملیے اس سپر گرل سے جس نے پچھلے 3 سال سے پیشاب ہی نہیں کیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو نہ چھوٹا پیشاب آتا تھا نہ بڑا پیشاب آتا تھا، اچھا، اور ہم نے کئی پیروں کے پاس گئے، ڈاکٹروں کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے اس کے ہر ٹیسٹ کیا، چیک اپ کیا، کبھی چلڈرن اسپتال میں بھیجا، اچھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر نہ چھوٹا پیشاب ہے نہ بڑا پیشاب ہے۔ کتنے ٹائم سے نہیں آ رہا تھا؟ 3 ماہ سے نہیں آ رہا تھا۔ 3 سال اور 3 ماہ سے؟ ہاں جی، 3 سال بابا جی؟ 3 ماہ سے نہیں آ رہا تھا پیشاب۔ 3 سال سے؟ ہاں جی، اور ڈاکٹر یہ کہتے تھے مولوی تم جھوٹ بولتے ہو، یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ جب اس نے ٹیسٹ کیے، اس کا پیشاب ٹیسٹ کیا، کہتے ہیں اس کے نہ چھوٹا پیشاب ہے اور نہ بڑا پیشاب ہے۔ تو پھر اب آپ جمعے والے دن آئے ہاں تھے؟ جی، اور ہفتے کو گھر پہنچے تھے، تو اتوار کو اس نے چھوٹا بھی پیشاب کر لیا، بڑا بھی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بھوک لگی تو پھر دوسرے دن یہ ٹھیک ہو گئی؟ ٹھیک ہو، کتنے عرصے بعد اسے واش روم 3 ماہ۔ دوستو ایک ورلڈ ریکارڈ بن سکتا ہے کیونکہ تاریخ انسانی نے آج تک ایسا کوئی انسان ہی نہیں دیکھا جس نے 3 سال تک پیشاب ہی نہ کیا ہو۔ یہ میڈیکل ہسٹری کا ایک انوکھا اور قابل تحقیق معاملہ ہے، جبکہ ایک زندہ کرامت ہے شف شف سرکار کی۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں لوگ میلوں کا سفر طے کر کے اپنے لیے پینے کا پانی جمع کرتے ہیں۔ دوستو گاؤں دیہاتوں کو چھوڑیں، یہاں تو بڑے بڑے شہروں میں بھی میٹھا پانی نایاب ہے۔ یہ سب اس لیے ہے دوستو کہ ہم نے اپنے درمیان موجود گوہر نایاب یعنی حق خطیب سرکار کو صحیح سے پہچانا ہی نہیں۔ سنیے دوستو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کنویں کا پانی کا مسئلہ تھا جو میں نے کلر میں چکوال والوں کے بارے میں سنا تھا، اور میں اپنے پانی کی بوتل لے کے آیا ہوں۔ اس کے بعد آج سے وہ پانی بالکل ٹھیک ہے، اور ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، چائے بناتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اور بالکل پراپر ٹھیک 100% میٹھا ہوگا جی۔ بالکل دم کروایا تھا جی سرکار صاحب سے جی۔ تو جس کے گھر میں بھی کڑوا پانی آتا ہو وہ حق خطیب صاحب سے رابطہ کرے اور پڑے ہوئے پانی کی بوتل حاصل کرے۔ دوستو اب آپ یہ دیکھیے کہ کرامت کہتے کسے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ مر گیا انتقام۔ یہ جو ہٹا کٹا نوجوان آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ پہلے بے دم اور بے جان ہوا کرتا تھا، جسے حق خطیب صاحب نے بالکل بھلا چنگا کر دیا۔ دیکھیے اب وہ اسے مار کر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں بھی لے آئیں گے۔ دوستو ہمیں تو بازاروں اور سڑکوں پر جو بھی آدمی ملتا ہے ایک نمبر کا ہوشیار اور عقل مند ہوتا ہے، تو پھر یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی گندی ایکٹنگ اور اسکرپٹنگ پر یقین کر لیتے ہیں؟ بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ تو۔ دوستو آپ نے تصویر کے ذریعے گرفتاریاں ہوتی دیکھی ہوں گی یا لوگوں کے رشتے بھی ہوتے دیکھے ہوں گے، لیکن آج تصویر کے ذریعے لوگوں کو صحت یاب ہوتا بھی دیکھ لیں۔ حق خطیب بادشاہ سرکار کی یہ بھی ایک کرامت مشہور ہے کہ وہ تصویر پر دم کے ذریعے ہی لوگوں کو تندرست اور بھلا چنگا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ تصویر ہے، اب ڈاکٹروں کو کوئی سمجھ نہیں تھی، اس کو آکسیجن لگی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ علاج ہو گیا۔ اس کے چاچو ہی لگتے ہیں، وہ لے کر یہ فوٹو میرے پاس آئے اور یہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا، اور اسی فوٹو پہ میں نے کہا ہاتھ رکھو۔ جب انہوں نے ہاتھ رکھا میں نے اس کو دم کیا، آج یہ بندہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ تصویر اور یہ تصویر ملتی ہے، اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ دوستو یہ تھے ہمارے دور کے ایک مشہور زمانہ پیر اور روحانی معالج، جن کی کرامت دیکھ کر کوئی بچہ بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے، لیکن نہ جانے وہ کون سی مجبوریاں اور بد اعتقادیاں ہیں جو ہماری سادہ لو عوام ان کی ایک شف پانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں کھڑی رہتی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی شف شف والی سرکار اللہ کے ایک پہنچے ہوئے ولی ہیں اور ہم نے یہ ویڈیو ان سے بدگمانی کی بنا پر بنائی ہے، یا آپ کے مطابق یہ بھی ایک رانگ نمبر ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور مفید اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔